یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے، جو پچھلا پروگرام ہمارا گزرا ہے جس میں زکوٰۃ کے 4 مصارف کا تذکرہ ہو چکا، اور اسی آیت کے حوالے سے بقیہ 4 مصارف کا تذکرہ ہم آج کے اس پروگرام میں کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ 5واں مصرف وفر رقاب کا تذکرہ فرمایا۔ رقبہ کی جمع ہے، رقاب رقبہ کی جمع ہے، جس اصل معنی رقبہ کا گردن ہے۔ عرف میں اس شخص کو رقبہ کہا جاتا ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے انہیں کچھ شرط رکھ دی ہے کہ وہ اتنا ادا کریں تو ان کو آزادی دلا دی جائے گی۔ فقہاء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر چونکہ غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ مصرف جو ہے وہ قیدیوں کے سلسلے میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے قید ہوتے ہیں، جس طرح کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی قید میں ہوتا ہے۔ تو قیدیوں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 6واں مصرف الغارمین۔ الغارمین غارم کی جمع ہے جس کا معنی قرض دار کے ہوتے ہیں۔ قرض دار کو ادائیگی قرض کے لیے مال دینا، اس کی مدد کرنا عام فقراء اور مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ غارم لغت میں ایسے ہی قرض دار کو کہا جاتا ہے۔ فقہاء نے یہ بھی شرط لگائی ہے اس غارم کے سلسلے میں کہ یہ قرض اس نے کسی جائز کام کے لیے لیا ہو۔ ناجائز کام کے لیے اگر اس نے قرض لیا ہو تو وہ اس قرض کی ادائیگی کو ادا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اگر کسی نے قرضہ لیا ہو جو شادی کی ناجائز رسومات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کو اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تاکہ اس کے اس گناہ اور اسراف کی بے جا حوصلہ افزائی نہ ہو۔ 7واں مصرف فی سبیل اللہ۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ مصرف تمام مصارف میں سب سے افضل ہے اور اس میں کافی وسعت اور گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو غریب مفلس کی امداد اور دوسرا دینی خدمت کے کاموں میں اعانت کرنا۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو، اور وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس اب مال اور اسباب نہ رہا جس سے وہ فرض ادا کرے۔ یہ دونوں کام چونکہ خالص دینی اور عبادت کے زمرے میں شامل ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کر کے ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی ہے۔ اسی طرح فقہاء نے فرمایا ہے کہ طالب علموں کو بھی اس میں شامل فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی میں یعنی علم کے حصول میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مدد اس سے کی جا سکتی ہے۔ 8واں مصرف ابن السبیل۔ سبیل کے معنی راستہ کے ہیں، اور وہ راہگیر اور مسافر کو کہا جاتا ہے کہ جو راستہ قطع کرنے سفر کرنے میں ہو اور منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ایسی صورت پیش آ جائے کہ مال و متاع تو اس کے پاس گھر میں بہت ہے لیکن سفر میں نہیں ہے، تو اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنا سفر آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہ بات بھی محل نظر رہے کہ یہ ایسا مسافر ہے کہ یہ بظاہر زکوٰۃ کا مستحق نہیں، نہ یہ فقیر ہے، نہ مسکین ہے، نہ قرض دار ہے، بلکہ گھر میں اپنے مقام پر اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن اس کو سفر میں ہونے کی وجہ سے، حاجت ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان مصارف کے حوالے سے
سوال پوچھا گیا ہے کہ کن امور میں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف مذکورہ آیت نمبر 60 کے اندر متعین فرمائے گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور شرط جو ہے وہ زکوٰۃ کی، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کی تملیک ہے، یعنی مالکانہ قبضہ اس کو دیا جائے، اس کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہائے امت اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر اور ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ان تمام چیزوں کا فائدہ ان فقراء اور مساکین ہی کو ہوتا ہے، چونکہ ان میں خرچ کرنے سے جو زکوٰۃ کے مصارف کے جو لوگ ہیں ان میں مالکانہ تصرف جو ہے یا تملیک جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لاوارث میت کا کفن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میت کے کسی وارث جو کہ غریب اور مسکین ہو، اس کو دے دیا جائے اور پھر اس کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی طرف سے اس کی میت کا کفن جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح اپنی خوشی سے رقم کو لاوارث میت کی تدفین میں یا کفن کے اندر استعمال کرے تو وہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح اگر میت کے ذمے قرض ہے تو اس قرض کو رقم زکوٰۃ سے براہ راست ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ میت جو ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس میں بھی اس کے غریب مستحق ورثاء کو حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے اور ان کو مالک بنا دیا جائے، پھر ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے مرنے والے کی طرف سے قرض کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح رفاہ عامہ کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے کنواں بنانا یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر، اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو اور عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، مگر اس وجہ سے مالکانہ قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ ان مصارف کا بیان جن میں قرآن کریم میں مذکور فرمایا گیا ہے، کسی اور نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے مساجد یا پلوں کی تعمیر یا پانی کی سبیلوں کی تعمیر یا سڑکوں کی درستگی یا مردوں کے کفن دینا یا مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ اگرچہ یہ سارے کام ثواب کا باعث ہیں، مگر مصارف صدقات میں چونکہ یہ شامل نہیں ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ ان سارے کاموں کو صدقات نافلہ میں سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ثواب کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔